إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والاعراب ما بہ یختلف آخر المعرب کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والیاء والالف. بحث ہماری میرے عزیزو اس میں چل رہی تھی. شروع سے اگر ہم جائیں تو مصنف نے کیا کام کیا تھا، تھوڑا آپ کا توجہ کو ابتدا سے مبذول کرانا چاہتا ہوں. آتے ہی مصنف نے یہ فرمایا کہ میری یہ جو کتاب ہدایہ ہے، ہدایہ نام اس کو اس لیے رکھا ہے تاکہ طالب علموں کی یہ ہدایت فرمائے. مختصر ہے، مضبوط ہے، قافیہ کی ترتیب پہ لکھی ہے، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ یہ کتاب کی جو میں نے قافیہ کی ترتیب پہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں اس کتاب میں ایک مقدمہ بیان کر رہا ہوں، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ ہوگا. پھر وہ جو 3 فصلیں تھیں مقدمے میں کہا 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل جو تھی وہ علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع، علم نحو کی غرض اور فائدہ کے بارے میں تھی. دوسری کلمہ کی تعریف کے بارے میں تھی، اس کی اقسام کے بارے میں تھی. تیسری جو ہے کلام کی بارے میں تھی، کلام کی تعریف کے بارے میں تھی. اور کلام کی تعریف ہم نے گزشتہ جلسے میں عرض کی کہ کلام وہ لفظ ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہوتا ہے اسناد کے ساتھ. اور اسناد کی تعریف یہ کی تھی کہ ایک کلمے کی دوسرے کے ساتھ اس طرح نسبت دی جائے کہ مخاطب کو فائدہ تام ہو اور اس کا اس کے اوپر سکوت کرنا صحیح ہو. بات سمجھ آ جائے گی تو اس کے اوپر وہ کیا ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا. پھر یہ بتایا کہ کلام بنتی ہے 2 اسموں سے، یا ایک اسم اور فعل سے مل کر بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اشکال ہوا تھا، آپ جانتے ہیں مستشکل نے اشکال کیا تھا کہ یا زید و آغا جان کلام ہے، ایک حرف ہے ایک اسم ہے. آپ کی بات ٹوٹ گئی. آپ کہتے تھے 2 اسم ہونے چاہیے، ایک اسم اور فعل ہونا چاہیے. ہم دکھا دیا آپ کو کلام یا زید ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے. جواب دیا گیا کہ آغا جان یا کے مقام ادو اور اطلبو کے ہے، تو پھر جب یا کے مقام ادو اور اطلبو کے ہے تو پھر ایک فعل ہو جائے گا، ایک پھر جو ہے اسم ہو جائے گا. یا زید بنے گا ادو زیدان یا اطلبو زیدان، پھر فعل اور اسم بن گئے. جب ایسا ہوا تو پھر بھی کلام ہماری اپنی جگہ پر ثابت رہی، اشکال تمہارا وارد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بیان کر لیا تھا 3 فصلیں ہماری، مقدمے کی جو ابتدا میں کہا مقدمہ ہوگا اس میں 3 فصلیں ہوں گی، تمام ہوئیں. اس کے بیان کرنے کے بعد کیا شروع کیا تھا، کہا ہم ان کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں. اسم کے بارے میں پہلے بیان کریں گے، پھر فعل کے بارے میں، پھر حرف کے بارے میں، 3 قسموں کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ اسم کی جو ہے 2 قسمیں کی. اسم کے بارے میں پہلے بیان کرنا چاہتے ہیں، پھر فعل، پھر حرف. اور اسم کو کل تقسیم کیا تھا. اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم معرب اور دوسرا اسم مبنی ہے. پہلا باب شروع کیا اسم معرب کے بارے میں. اسم معرب کے بارے میں جب شروع کیا تو اسم معرب کی تعریف کی کہ اسم معرب کسے کہتے ہیں. اسم معرب کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 چیزیں اساسی ہیں، بنیادی ہیں، روکن ہیں. وہ کیا ہے کہ اسم معرب ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ بھی نہ ہو. اگر ان 2 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو وہ اسم معرب نہیں ہوگا. دونوں کا ہونا ضروری ہے، غیر کے ساتھ مرکب ہو، مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو. تو جیسے کاما زید میں زید معرب ہے کیونکہ ایک تو مرکب ہے زید کاما کے ساتھ، مبنی اصل کے ساتھ مشابہ بھی نہیں ہے. پھر زید تنہا کو دیکھیں کاما کو ہٹا کر تو پھر وہ مبنی ہے کیونکہ مرکب نہیں ہے. یہاں ہماری شرط تھی کہ غیر کے ساتھ مرکب ہو، اور مبنی اصل کے ساتھ جو ہے مشابہ بھی
نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری مثال دی تھی کاما ہاؤلائے کا ہاؤلائے معرب نہیں ہے، اگرچہ کاما ساتھ ہے لیکن ہاؤلائے کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو کہ حرف ہے، مثلا حرف جیسے محتاج ہوتا ہے، ہاؤلائے اشارہ بھی مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے بیان کرنے کے بعد جناب ہم نے بھلا کیا بیان کیا تھا؟ اس میں معرب کی تعریف کے بعد اس کا حکم بیان کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ جو مختلف عوامل کے آنے سے جس کا آخر مختلف ہو جائے، یا لفظاً مختلف ہو جائے آخر، یا تقدیراً مختلف ہو جائے۔ لفظاً وہ جو لفظوں میں نظر آئے، تقدیراً جو فرضی ہو، دونوں کی مثالیں جو ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی جناب عالی یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جس کا آخر مختلف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اعراب کی اب نا تعریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی آج کی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جی اعراب کی آپ تعریف کریں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب اسے کہتے ہیں کہ جس کی خاطر، اعراب وہ چیز ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے۔ اعراب کیا ہے؟ ما بہی وہ چیز ہے، اعراب وہ چیز ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے، جیسے ضمہ ہے، فتح ہے، کسرہ ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا وا ہے، یا ہے، الف ہے۔ یہ عزیزو کیا ہے؟ ضمہ فتح کسرہ وا یا الف، یہ اعراب ہے۔ انہی کے ذریعے سے معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں مثلا معرب کو معرب کیوں کہتے ہیں جی؟ معرب کو معرب اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کے اوپر اعراب ہو۔ اس میں معرب کو معرب کیوں کہتے ہیں؟ جس کے اوپر اعراب ہو، اسے جس کو اعراب دیا گیا ہو اسے اس میں معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعراب کی تعریف کیا ہوئی؟ اعراب ایک ایسی چیز ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے ضمہ ہے مثلا پیش، فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ ہے، زیر ہے، تو یہی فتح ضمہ کسرہ معرب کے آخر میں آتی ہے، تو اسی کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں یہ جو ضمہ فتح کسرہ کی مثالیں دی ہیں نا، یہ اعراب بالحرکت ہے میرے عزیزو، یا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، یا اعراب جو ہے بالحروف ہوتا ہے، یعنی اعراب نیابتی جو ضمہ فتح کسرہ کی جگہ پہ آتا ہے۔ یہ وا یا الف جو ہے اعراب نیابتی ہے، وا ضمہ کی جگہ پہ آتی ہے، یا جو ہے آغا جان کس کی جگہ کے اوپر آتی ہے؟ یا مثلا الف جو ہے فتح کی جگہ کے اوپر آ جاتی ہے، بعض جگہ کے اوپر یا کسرہ کی جگہ کے اوپر آتی ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ یہ اعراب نیابتی ہے۔ تو اعراب کی تعریف ہوئی۔ اعراب کی تعریف کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں، رفع، نصب، جر۔ پھر سوال آگا جان، عامل کی تعریف کریں جی۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے رفع، نصب اور جر حاصل ہو، ما یحصل بہ رفع و نصب و جر۔ عامل یہ ہے جس کے ذریعے سے رفع، نصب اور جر حاصل ہو، اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے مثلا وہ جو ہم نے پڑھا جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، یہ زیدن دن دن کس وجہ سے ہوا ہے؟ عامل کی وجہ سے ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو عامل وہ ہے جس کے ذریعے سے آگا جان رفع، نصب اور جر حاصل ہو، عامل اسے کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے، جس کے سبب سے رفع، نصب اور جر آتا ہے اسے عامل کہتے ہیں۔ اور محل اعراب کیا ہوتا ہے؟ محل اعراب وہ ہے جہاں اعراب آتا ہے، وہ حرف آخر جہاں اعراب آنا ہے نا، اس کو محل اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قام زیدن ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو محل اعراب کون ہوگا؟ دال ہوگا۔ ابھی اس میں ہم نے کیا کیا آج آپ کی خدمت میں آگا جان؟ اعراب کی تعریف کی ہے، اعراب کی تعریف کی ہے، عامل کی تعریف کی ہے، محل اعراب کے بارے میں بتایا ہے، اعراب اسم کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ ابھی آپ فرمائیے۔ والاعراب، اعراب کیا ہے آگا جان؟ والاعراب ما بہ یختلف آخر المعرب،
الاعراب ما، اعراب وہ چیز ہے بہی جس کے سبب سے یختلف آخر المعرب، جس کے سبب سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے۔ آخر و یختلف کا کیا بن رہا ہے جان؟ فاعل، کالضمۃ جیسے ضمہ ہے، والفتحۃ اور فتح ہے، والکسرۃ اور کسرہ ہے، والواو والیاء والالف، واء اور یاء اور الف ہے۔ بتایا ضمہ فتح کسرہ اعراب بالحرکت کی طرف اشارہ ہے، واء یا اور الف اعراب بالحروف کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اعراب نیابتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا میرے عزیزو؟ یہ ما کون سا ہے؟ ما موصولہ ہے۔ بعد میں کہیں بعد میں نہ بھول جانا کہ ما کہیں نافیہ تو نہیں ہے، نہیں، ما موصولہ ہے۔ والاعراب ما بہ یختلف آخر المعرب، ٹھیک ہے؟ والاعراب بنے گا مبتدا، ما موصولہ بہ جار مجرور متعلق یختلف کے، آخر المعرب مضاف مضاف الیہ ہو کر یختلف کا فاعل، ٹھیک، فعل فاعل مل کر ما کا صلہ صلہ موصول مل کر اعراب مبتدا کی کیا بنے گا؟ جا کے خبر بنے گا۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اسم کے اعراب کی 3 نوعیں، رفع و نصب و جرع، یا رفع و نصب و جرع۔ رفع نصب پڑھیں گے تو بدل بناؤ گے، رفع و نصب و جرع پڑھو گے تو مبتدا معذوف کی خبر بنے گا۔ اعراب الاسم مبتدا ثلاثۃ انواع خبر، اعراب الاسم ثلاثۃ انواع، اسم کے اعراب کی 3 نوعیں، رفع نصب جر۔ آقا جان ابھی عامل کی تعریف کر رہے ہیں عبارت میں، والعامل ما، یعنی عامل کیا ہے؟ والعامل ما یحصل بہ رفع و نصب و جر۔ العامل ما، عامل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے، جس کے سبب سے رفع اور نصب اور جر حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ ما یہاں بھی کیا ہے؟ موصولہ ہے۔ وَمَحَلُّ الْإِعْرَابِ مِنَ الْإِسْمِ هُوَ الْحَرْفُ الْآخَرُ، محل اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ محل الاعراب من الاسم، محل اعراب جو اسم سے وہ حرف الآخر، وہ حرف آخری ہے۔ مثال الکل، سب کی مثال آگا، سب کی مثال سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں ان کو عامل کی بھی مثال دینی ہے، ٹھیک ہے، معرب کی بھی مثال دینی ہے، اعراب کی بھی مثال دینی ہے، محل اعراب کی بھی مثال دینی ہے، ساری مثال اکٹھی دینا چاہ رہا ہے۔ مثال الکل، سب کی مثال، نحو کاما زیدن ہے تو اس میں جناب فکاما عاملن، عامل کی مثال آ گئی، کاما عامل ہے۔ وزیدن معربن، زید معرب ہے۔ زید کو معرب کیوں کہا ہے؟ معرب اسے کہتے ہیں جس کے اوپر اعراب ہو، اس کے اوپر اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ وضمۃ اعراب، دال کے اوپر جو ضمہ ہے نا میرے عزیزو، یہ ضمہ کیا ہے؟ اعراب ہے۔ اعراب کی مثال آ گئی، اعراب جو کہا تھا، دال کے اوپر ضمہ، ضمہ اعراب ہے۔ والدال، خود دال محل الاعراب، دال محل اعراب ہے۔ علم، آپ جان لیں، انہ لا معرب فی کلام العرب الا الاسم المتمکن والفعل المضارع، آپ جان لیں کلام عرب میں معرب نہیں ہے مگر اسم متمکن اور فعل مضارع۔ کلام عرب میں کوئی چیز جو ہے معرب نہیں ہے سوائے اسم متمکن اور فعل مضارع کے۔ وَسَيَجِيُّ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاء اللہ تعالی۔ سَيَجِيُّ حُكْمُهُ، حکمہ کی ضمیر کہاں لگائیں گے؟ فعل مضارع، فعل مضارع کا حکم ان قریب انشاء اللہ تعالی قسم ثانی میں آئے گا۔ تو اسم معرب کی جو ہے پہلے مقدمہ بتایا کا ایک مقدمہ ہوگا، 3 مقصد ختم ہوگا۔ مقدمہ کے اندر جو ہیں 3 فصلیں تھیں، پہلی فصل بیان ہوئی مقدمے میں، اسم معرب کے مقدمے میں پہلی فصل بیان ہوئی۔ جو دوسری فصل ہے میرے عزیزو مقدمے کی، اسم معرب کے مقدمے کی، البتہ دوسری فصل جو ہے وہ بتا رہے ہیں اسم کے اعراب کی انواع کے بارے میں، اسم کے اعراب کی اصناف اور اعراب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
اور فرماتے ہیں اسم کے اعراب کی جو انواع ہیں وہ ہدایہ کے مطابق کتنی آقا جان؟ 9 ہیں، 9 ہیں۔ پہلی جی کیا ہے جی؟ مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرا صحیح، اور تیسری ہے جمع مکسر۔ ان 3 کا اعراب ایک ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ساری قسمیں تو ہم بیان آج نہیں کر سکیں گے، چند ایک بیان کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کریں گے۔ اسم کے اعراب کی اصناف کے بارے میں جو ہے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی قسم کیا ہے جان؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر۔ ان 3 کو ایک شمارہ نمبر 1 دیا ہے، پہلی قسم میں رکھ رہے ہیں ان کو۔ ان کا اعراب کیا ہے جی؟ تھوڑی تفصیل۔ مفرد منصرف صحیح، مفرد ہو یعنی تثنیہ بھی نہ ہو جمع بھی نہ ہو۔ یہاں اس جگہ پہ مفرد سے مراد یہ ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، کیونکہ مفرد چند چیزوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ مفرد کبھی کہتے ہیں مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے، مفرد ہے یعنی مضاف نہیں ہے، شبہ مضاف نہیں ہے، مفرد ہے تثنیہ جمع نہیں ہے۔ یہاں مفرد سے مراد نا یہ ہے مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، مفرد ہو ایک۔ منصرف، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، یہ جو ابھی اعراب پڑھنا ہے بتانا ہے میں نے آپ کو۔ مفرد ہو تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف کو نکال دیا ہے، اور تیسری کیا ہے؟ صحیح ہو، مفرد منصرف صحیح۔ صحیح کے بارے میں عرض کرتا چلوں، صحیح نحویوں کی نظر میں اور صرفیوں کی نظر میں فرق کرتا ہے۔ نحوی صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، شروع میں ہو تو ہو، درمیان میں شروع میں ہو تو وہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزو، وہ نحویوں کی نظر میں کیا ہوگا؟ صحیح کہلائے گا۔ یہی وعدہ ہے، مثلا وعدن، وعدہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ نحویوں کی نظر میں صحیح ہے، کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ صحیح نحوی اسے کہتے ہیں صحیح جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، شروع میں ہو تو ہو۔ اور صرفی کیا کہتے ہیں؟ جس میں حرف علت نہ ہو، نہ اول نہ درمیان نہ آخر میں، جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، صرفی آپ جانتے ہیں اسے کہتے ہیں صحیح، اسے کہتے ہیں جن کے حروف اصلی میں حرف علت حمزہ تضعیف نہ ہو۔ لیکن نحوی یہ نہیں کہتے ہیں، نحوی اسے صحیح کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جناب علی ایک۔ دوسرا کیا ہے جی؟ مفرد منصرف صحیح کے بعد جاری مجرا صحیح۔ جاری مجرا صحیح یعنی صحیح کا قائم مقام، صحیح کا جاں نشین۔ یہ کیا اس کی تعریف کیا ہے؟ جس کے آخر میں حرف علت ہو یعنی وا ہو یا یا ہو، ما قبل ساکن ہو، اسے جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں وا ہو یا ہو یعنی حرف علت ہو، ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون و زبیون۔ ٹھیک ہے، یہ 2۔ اچھا ممکن ہے آپ کہیں کہ اس کو جاری مجرا صحیح کیوں کہتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح یعنی صحیح کا جانشین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صحیح کی طرح اعراب کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں آقا جان۔ صحیح کی طرح اس کے اوپر اعراب آتے ہیں، اس لیے جاری مجرا صحیح ہے۔ اور تیسری آقا جی کیا ہے جو پہلی قسم میں شامل ہے؟ وہ جمع مکسر کا اعراب ہے میرے عزیزو۔ جمع مکسر کیا تھی؟ جمع مکسر اسے کہتے تھے کہ جس کی جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا ٹوٹ گئی ہو، جمع بناتے ہوئے، مکسر یعنی ٹوٹ جانا۔ جمع مکسر ایسی جمع جس کو جمع بناتے ہوئے مفرد کی بنا ٹوٹی ہو تو جمع بناؤ، اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ جیسے رجل سے بنا تھا رجال۔ اب میں ان تینوں کی وضاحت تو کر دی کہ اس کو کہتے کیا ہے، مفرد منصرف صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، جاری مجرا صحیح کیا ہے، جمع مکسر کے۔ اب ان تینوں کو نا جان ان کا اعراب اکٹھا ہے، وہ کیا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ رفع ضمہ کے ساتھ یعنی رفع حالت ضمہ کے ساتھ ہے، نصب فتح کے ساتھ، نصبی حالت فتح کے ساتھ ہے، جر کسرہ کے ساتھ ہے یعنی جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے۔
یہ ایک قسم ہے میرے عزیزوں. اور دوسری قسم جو ہے جو اعراب ہم پڑھیں گے وہ ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں عزیزو؟ جمع مؤنث سالم آپ جانتے ہیں اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں الف اور تا ہوتی ہے، جیسے مسلمات ہے. اس کا اعراب کیا ہونا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر اس کی کسرہ کے ساتھ ہے. رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ انشاءاللہ مثال میں پڑھیں گے. جاءتنی مسلماتن رأیتو مسلماتن مررتو بمسلماتن. ٹھیک ہے، ایک قسم اور بیان کرتا ہوں اور اسی 3 پہ اپنی بحث کو آج ختم کرتے ہیں. وہ تیسری کیا ہے آگا جان؟ تیسری ہے اعراب جو پڑھنے لگے ہیں اسم کا غیر منصرف. غیر منصرف کا اعراب ہے جی. اچھا، غیر منصرف کو غیر منصرف کیوں کہتے ہیں آگا جان؟ غیر منصرف یعنی جو تنوین کو قبول نہ کرے اسے غیر منصرف کہتے ہیں. منصرف کون سا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو تنوین کو قبول کر لے اسے منصرف کہتے ہیں. غیر منصرف یعنی وہ اسم جو تنوین کو قبول نہ کرے. غیر منصرف یعنی تنوین کو قبول نہ کرنے والا. اور اس کی تعریف بھی آ جائے گی کہ غیر منصرف ایک تو یعنی یہ ہو گیا کہ جو تنوین کو قبول نہیں کرتا، اور وہ ہوگا کہ غیر منصرف اسے کہتے ہیں کہ جس میں اسباب معنی صرف کے وہ 9 ہیں، آئیں گی بعد میں، 2 سبب پائے جائیں یا ایک پایا جائے جو کہ 2 کا قائم مقام ہو، اسے غیر منصرف کہتے ہیں. تو غیر منصرف کا بھی اعراب آج ہم نے پڑھنا ہے. وہ کیا ہے؟ رفع یعنی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہے، اور نصب اور جر فتح کے ساتھ ہے. نصبی حالت بھی فتح کے ساتھ ہے، جری حالت بھی فتح کے ساتھ ہے. غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتا تو وہ جو جری حالت ہے وہ بھی فتح کے ساتھ ہے. میرے عزیزو توجہ فرمائیے. اس ہدایہ کے مطابق ممکن ہے ہماری اس جو ہمارے عمار عزیز اللہ کو سلامتی عطا فرمائے کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ممکن ایک سیٹنگ اپنی ہو کہ درس کہاں ختم ہو، اگلے درس کا نمبر ہے. اس کتاب ہدایہ کے مطابق ادھر تیسرا درس چل رہا ہے، الدرس الثالث، ٹھیک ہے، الفصل الثانی فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف. دوسری فصل جو ہے اسم کے اعراب کی اقسام کے بارے میں. اصناف صنف کی جمع ہیں، اسم کے اعراب کی اقسام کے بارے میں ہے. وہی 9 اصناف وہی، اور وہ جو ہیں کتنی قسمیں آگے جان؟ 9 اصناف، 9 قسمیں ہیں اسم کے اعراب کی، 9 قسمیں ہیں. الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ. رفع ضمہ کے ساتھ ہے، نصب فتح کے ساتھ ہے، جر کسرہ کے ساتھ ہے. جی یہ کس کا اعراب ہے جی؟ وَيَخْتَصُّ بِالْاسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِیح. یختص یہ اعراب مخصوص ہے اسم مفرد منصرف صحیح کا ہے. وضاحت کر چکا ہوں، مفرد کہہ کر تثنیہ جمع خارج کیا، منصرف کہہ کر غیر منصرف، صحیح کہہ کر. صحیح جو ہے جو نحویوں کا صحیح ہے وہ خود بھی بتا رہے ہیں، میں نے بھی عرض کیا ہے، اور کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، شروع میں ہو یا نہ ہو. صحیح وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ آخِرُهُ حرف علت. صحیح نحویوں کی نظر میں وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا جیسے زیتون. وَبِالْ جاری مجرى صحیح، یہ کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ بالاسم المفرد منصرف صحیح، وبال اسی اسم پہ ہو رہا ہے. وبال جاری مجرى صحیح، اور جاری مجرى صحیح، صحیح کا اسم جو جان نشین ہے. وَهُوَ مَا يَكُونُ آخِرُهُ واون او یا ما قبلہ ہے، لیکن ما قبلہما ہوتا تو بہت اچھا تھا. ساکنن جاری مجرى صحیح کیا ہے جس کے آخر میں وا ہو یا ہو، ما قبلہما ہوتا نا، یعنی ان دونوں وا یا کا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو. کا جیسے کا دلون و زبین، دل ڈول زبی ہرن. یہ آخر میں کیا ہے؟ جاری مجرى صحیح، آخر میں وا ہے یا ہے، دونوں میں دیکھ رہے ہیں ما قبل ساکن ہے. اور جو تیسری چیز ہے اس کے اندر وَبِالْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الْمُنْصَرِفِ، پیچھے سے عبارہ سیٹ کرنا، بالاسم المفرد
بالجاری مجرا صحیح بالجامل مکسر المنصرف کالرجال جیسے رجال تقولو تم کہو گے جانی زیدن و دلون و زبیون و رجالن، ٹھیک ہے آقا جان. یہ عامل کون سا ہے؟ رفیع حالت ہے نا، یا فعل ہے، فاعل چاہتا ہے رفع، زیدون پڑھا، یہ کس کی مثال دی؟ زیدون مفرد منصرف صحیح کی. دالون یہ جناب جاری مجرا صحیح کی، لیکن دو تھے، ایک واو والا ایک یا والا. دالون و زابیون و ریالون، ریالون کس کی مثال ہے؟ جمع مکسر کی ہے، یہ حالت رفع کو تینوں کی اکٹھی مثال آ گئی. و رئے تو زیدن و دلون و زبین و رجالن، رئے تو عامل نسبی، یہ فعل فاعل ہے، تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نسبی حالت فتح کے ساتھ ہے. رئے تو زیدن و دلون و زبین و رجالن، ساری مثال اکٹھی دی ہے. و مررتو بزیدن و دلون و زبین و رجالن. الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، رفع ضمہ کے ساتھ ہے، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہے. ویختص بالجمع المؤنث سالم، یہ اعراب مخصوص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. کا مسلمات تقول تم کہو گے جاءتنی، یعنی کی بجائے نا جاءتنی، جاءتنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن، ٹھیک ہے جی. تو یہاں جو ہے ایک بات تھوڑی میں عرض کر دیتا ہوں، باقی اوپر والے میں بھی یہی کرنا ہے آپ نے. وہ کیا ہے؟ ان یکون الثانی، والثانی کہو گے مبتدا، ان یکون الرفع بضمۃ، یہ کیا بنے گا؟ اس کی خبر بن جائے گا. الاول مبتدا ان یکون الرفع بضمۃ، وہ سارا چیک کر کے، ٹھیک ہے. وہ ان یکون الرفع جو ہے ان یکون طویل میں جا کر اولوں کی کیا بنے گا؟ خبر. اسی طرح والثانی مبتدا ان یکون الرفع بضمۃ، خبر جا کے بننا ہے. والثالث تیسرا گا جی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، تیسرا یہ ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ ہے. ویختص بغیر المنصرف، اور یہ اعراب مخصوص ہے، مختص ہے غیر منصرف سے. کا عمرا تقول تم کہو گے جانی عمرو، رأیت عمرا، مررت بعمرا. عمر رو کیوں آگا جی؟ رفع ضمہ کے ساتھ ہے، نصب فتح کے ساتھ ہے. رأیت عامل نسبی ہے، رأیت کو دیکھا ہے، نصب چاہتا ہے. رأیت عمرا، مررت بعمرا، تو یہ با کی وجہ سے پھر بھی کیونکہ جری حالت بھی فتح کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو تنوین کو قبول نہیں کرتا. کوئی تنوین آئی ہے؟ تنوین آتی ہی یہاں نہیں ہے. تو انشاءاللہ میرے عزیز وہ جو چوتھی قسم ہے اور اس سے آگے والی قسمیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. موفق باشی، سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.